أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة التكاثر مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر. یہاں پر حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور ہا کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. ہا کی آواز کو ہم لوگ 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے کیونکہ کھڑی زبر ہے. الہاکم التکاثر. میم کو تا کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے. تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے ورڈ کے ساتھ ملانا اور اس کے بعد جو اس حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی اوپر یا نیچے اسے پڑھنا. متا، ٹھیک ہے، یہاں پر میم پیش تھا، متا زبر تا، متا. الہاکم التکاثر. یہاں پر ہم لوگوں نے کاف کی آواز کو لمبا کرنا ہے کیونکہ الف خالی ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس لیے کا کو لمبا کر کے پڑھیں گے. متکاثر. یہاں پر سر نہیں پڑھنا، سین کی آواز کو نہیں نکالنا، ہم لوگوں نے سا کی آواز کو نکالنا ہے بغیر سیٹی کے، نرمی کے ساتھ. سر. الہاکم التکاثر. یہاں پر را کی آواز کو ہم لوگوں نے ساکن کر دینا ہے، را پہ جزم لگا دینی ہے کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے اور را کی آواز کو پوری یعنی موٹا پڑھنا ہے. سر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر. یہاں پر تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تا کو ہم لوگوں نے لمبا کرنا ہے تھوڑا سا. کیسے پڑھیں گے؟ حتی. حتی. یہاں پر حتی نہیں پڑھنا، ہا کی آواز کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے. کیسے؟ حتی زر. اب را کے اوپر جزم ہے لیکن را سے پہلے والے ورڈ کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پر را کو ہم لوگ موٹا ادا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ زر. زر، ٹھیک ہے. حتی زرتم ٹھیک ہے، تا کے اوپر پیش ہے اور میم کے اوپر بھی پیش ہے. حتی زرتم المقابر. قاف کی آواز کو یہاں پر موٹا ادا کرنا ہے، مقابر، ٹھیک ہے، مقابر. یہاں پر را کی آواز کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را کو ہم لوگوں نے کرنا ہے ساکن اور را کے اوپر جب جزم لگا دینی ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر. تو ہم لوگوں نے اس لیے را کو ساکن پڑھنا ہے کیونکہ را سے پہلے والے ورڈ کے نیچے زیر ہے. اگر ہم لوگ یہاں پر وقف نہیں کرتے، را کے اوپر زبر لگا کے پڑھتے ہیں، پھر را کو ہم لوگ پڑھیں گے موٹا، لیکن یہاں پر ہم لوگوں نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے اس لیے ہم لوگوں نے را کو باریک پڑھنا ہے، را کو ساکن کر دینا ہے. اب دوبارہ پڑھتے ہیں اس آیت کو. حتی زرتم المقابر. مقابر. یہاں پر قاف کی آواز کو بھی آپ نے موٹا ادا کرنا ہے کیونکہ کاف، 2 نقطے والے کاف کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا ہی پڑھتے ہیں. اگلی آیت ہے کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون. یہاں پر کلا الف خالی ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو یہاں پر کلا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. کلا سوف. یہاں پر واو لین ہے، سوف، سین زبر واو، سو. سوف. کلا سوف تعلمون. تعلمون، ٹھیک ہے. تعلمون. تا کو آئین کے ساتھ ملانا ہے اور آئین کی آواز کو پرومیننٹ کرنا ہے. تعلمون. یہاں پر رکتے ہوئے ہم لوگوں نے نون کو ساکن کر دینا ہے لیکن رکتے ہوئے ہم لوگوں نے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے. تعلمون. کیوں لمبا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے ایک تو آیت کو مکمل کرنا ہے، جب بھی آیت کو مکمل کرنا ہے تو ہم لوگوں نے 1 سیکنڈ کے لیے لمبا پڑھنا ہے. اس سے پہلے یہاں پر 2 یا 30 سیکنڈ کے لیے کیوں لمبا کرنا ہے؟ کیونکہ واو ساکن ہے اور اس کے سے پہلے پیش ہے. واو ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو وہاں پر ہوتا ہے واو مدہ، تو وہاں پر ہم لوگوں نے تھوڑا سا لمبا کر کے پھر پڑھنا ہوتا ہے. تعلمون، ٹھیک ہے. ثم کلا سوف تعلمون. ثم کلا سوف تعلمون. یہاں پر میم مشدد ہے، میم کے اوپر شد ہے، میم کے اوپر ہوگا گنہ. میم مشدد ہو، نون مشدد ہو تو وہاں پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے. سا کی آواز کو آپ نے نرمی کے ساتھ کرنا ہے، ادا کرنا ہے. سا کی آواز کو سین کے ساتھ نہیں ملانا، یعنی کہ سا کی آواز میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے. کیسے؟ ثم کلا
کلا یہاں پر الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے کلا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. کلا سوفا یہاں پر واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واؤ لین ہو رہا ہے. سوفا تعلمون تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین کلا لو تعلمون علم الیقین. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. لو تعلمون، ٹھیک ہے، تا کو عین کے ساتھ ملانا ہے، منہ کو لمبا کرنا ہے کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے. کلا لو تعلمون، ٹھیک ہے. علم الیقین یہاں پر عین کو لام کے ساتھ ملانا ہے، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. یقین، اب قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور قاف کو تھوڑا سا لمبا کر کے بھی پڑھنا ہے کیونکہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے زیر. یقین یہاں پر ہم لوگوں نے رکتے ہوئے تھوڑا سا اور لمبا کرنا ہے. ایک تو مدہ والے حروف کو لمبا کرنا ہے اور دوسرا ہم لوگوں نے یہاں پر رکنا ہے یعنی کہ وقف کرنا ہے، تو اس لیے یہاں پر 1 سیکنڈ کے لیے وہ لمبا ہوگا اور 1 سیکنڈ کے لیے یہ لمبا ہوگا. علم الیقین، ٹھیک ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. یہاں پر لَتَرَا، ٹھیک ہے، یہاں پر را کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے. ونل نون مشدد ہے، نون کے اوپر شد آ گئی اس لیے نون کو گنا کریں گے. لَتَرَوُنَّ، ٹھیک ہے. جحیم، ہا کی آواز کو اب آپ لوگوں نے حلق سے نکالنا ہے. جحیم. ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها عین الیقین. یہاں پر میم کے اوپر بھی گنہ ہو رہا ہے، را کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ونہا یہاں پر واؤ کو نون کے ساتھ ملانا ہے اور نون کے اوپر گنہ کرنا ہے. ثم لترونها عین الیقین. کاف کی آواز کو موٹا ادا کرنا ہے اور لمبا کرنا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہے. عین الیقین. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہاں پر میم مشدد ہے، میم کے اوپر بھی گنہ ہوگا، نون کے اوپر بھی گنہ ہوگا. ثم لتسألن، ٹھیک ہے. یومئذ، ٹھیک ہے، یہاں پر زال 2 زیر زا 2 زیر زن. یومئذ، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین کے بعد عین آ گیا یعنی کہ یہاں پر اظہار ہوگا. یومئذ یہاں پر گنہ نہیں کریں گے بلکہ یومئذ عن النعیم عن النعیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم.